ہے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کرنے کا مطلب فرمایا شان تیری عظمت کے ترانے ہر ایک کوئی گائے گا۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا اذان کلمہ میرا ہے لیکن نام تیرا بھی ساتھ ہوگا، لا الہ پڑھے گا تو محمد رسول اللہ بھی پڑھے گا، اذان پڑھے گا تو اللہ اکبر پڑھے گا تو اشہد ان محمد بھی پڑھے گا۔ اذان میری ہے، نام تیرا بھی ہوگا، نماز میری ہے، ذکر میرا ہے لیکن تیرا ذکر بھی ساتھ ہوگا، اقامت میری ہے لیکن ذکر میرا بھی ہوگا، ساتھ تیرا بھی ہوگا، اذانوں کے اندر بھی ساتھ تیرا نام میرا نام بھی ہے۔ تو ہر جگہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر بھی ہوگا، کیونکہ بلند میں نے کیا۔ جس کے ذکر، جس کی رفعت، جس کی بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پیارے ہم نے تیرا ذکر بلند کیا، اور ذکر ایسا بلند کیا قبر میں بھی جب ذکر ہوگا تو ساتھ معرف مصطفیٰ بھی ہوگی۔ جب پوچھا جائے گا من ربو کا، اس کے بعد ما دینو پوچھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد سوال جو پوچھا جائے گا ما کنت حقی حاضر رجل، سرکار کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ تو اب وہاں پر بھی سرکار کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا وہاں پر محمد کا ذکر ہوگا۔ یہ بلندی ہے، یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اور سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور رفعت دیا، لیکن جو فضائل اور جو مناقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ السلام کو نوازے وہ کسی اور کو نہیں نوازے۔ آپ جون سی مرضی قرآن آپ دیگر کتب اٹھا کے دیکھیں، تورات، زبور، انجیل، اس میں تعریف ہو چکی ہے، لیکن جائے تعریف ہو چکی ہے، لیکن سرکار کی عظمت اس کے اندر ابھی بھی چھپی ابھی بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو فضائل اور مناقب سے نوازا، لیکن جو سرکار کی امت کو اللہ تعالیٰ نے فضائل اور مناقب دیے وہ کسی اور کو نہیں دیے۔ اب دیکھیں نا باقی امتیں، اب یہ سرکار کی امت کا حادثہ ہے کہ اب تم جب کسی کو نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ لیتے ہیں۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو کرام الکاتبین فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے ارادہ کیا تو فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے تھے۔ جب آپ نے ارادہ کیا ابھی آپ نے اس ارادے کا کسی سے شیئر نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں ہے، اور جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو آپ اپنی زبان سے تھوڑی اقرار کرتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، ارادے کا تعلق ہی نیت کے ساتھ ہے۔ تو جب آپ نے نیت کی اسی وقت فرشتے نے آپ کی نیکی لکھ لی ہے۔ تو جب فرشتہ آپ کی دل کی نیت کو جان سکتا ہے، فرشتہ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے دل کے ارادے کو جانتا ہے، تبھی تو آپ کی نیکی کو لکھتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ آپ کی دل کی کیفیت کو جان سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، تحریر کر لیتا ہے، تو اگر فرشتہ جو ہے اس کو یہ طاقت مل سکتی ہے تو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک پورا قرآن نازل کیا ہو تو کیا وہ دل کی بات نہیں جان سکتے؟ ان کے لیے تم تولتے ہو بھئی اس کو کس نے طاقت دی ہے فرشتے کو؟ تو سوال یہی، جواب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو طاقت دی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو طاقت دے سکتا ہے تو جس کو اللہ نے نبوت کا تاج بنا کر بھیجا ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج دیا ہو، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والضحیٰ، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد، جس کے لیے اللہ فرمایا کیا ہم نے علم نشرح کا صدرا، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا آپ کے کہے بغیر، جس کے لیے عظمت اور رفعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو فرشتے کے لیے تم مانتے ہو ہاں بھئی وہ جان سکتا ہے، تو جس کا ذکر اللہ بلند کرے اور اللہ کا ہم نے تیرے لیے ذکر بلند کیا تو کیا ان کے لیے تم ماننا کہ بعید کی بات ہے؟ تو وہ بھی جان سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ عظمت مصطفیٰ ماننے کے لیے تمہیں سرکار کی عظمت کا ترانے ماننے کے لیے محبت رسول ہوگی تو تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اگر محبت رسول نہیں ہوگی تو پھر تولا جائے گا، پھر سوچا جائے گا، اور جو سوچتا ہے وہ سوچا جاتا ہے، جو سوچے وہ تو عظمت مصطفیٰ کو تولا ہی نہیں جا سکتا۔
सोचे नहीं जा सकता, क्योंकि मौजा होता ही वो है जो अकल के तराजू में ना आए। मौजा उसी को कहा जाता है जो अकल के फहम में, इदराक में, शौर में ना आए, क्योंकि जो अकल और फाहिम और इदराक और शौर में आ जाए वो तो मौजा होता ही नहीं। मौजा होता ही वो है जो अकल और फहम इदराक जिसका ना कर सके, उसी को मौजा कहा जाता है। और मौजा अकल में आता ही नहीं है, क्योंकि सरकार की अजमत और फजाल मनाकिब को अकल पे तोला नहीं जाएगा। इकबाल के 2 शेर में फरमाया, अकल बा कुर्बान शुभ मुस्तफा अस्त। फरमाया इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब सरकार की अजमत की बारी आई तो अपनी अकल को कुर्बान कर दो, अपनी अकल को कुर्बान कर दो, उसको अकल में मत तोलो, क्योंकि सरकार की अजमत को तोला नहीं जा सकता। जो तोलेगा वो तो ईमान से खारिज होएगा। भाई ये कैसे हो सकता है, ये शकुर कमर कैसे हो गया, ये चांद कैसे टूट गया। अगर इस चीज को बाइदराक नहीं करती है, अकल में ये बात नहीं आती कि चांद तो टुकड़े हो गया और उसके बाद दोबारा वापिस चला गया और उसके बाद सरकार की हाथों से पानी के चश्मे जारी होना, ये सब मौजा है। लेकिन ये अकल और फहम इस चीज का इदराक नहीं करती। तो जो शय अकल और फहम इदराक ना करे उसी को मौजा कहते हैं। अकल और फहम में नहीं आता। आप किसान खेती बाड़ी करता है, अब वो खेती बाड़ी करने के बाद वो कहे कि भाई टहनी मुझसे कलाम करती है, तो उसे कहेंगे अकल के अंधे अपने अकल आलाज करो। भाई कभी टहनी भी बोली है तो अब सतूने हनाना जो है, सतूने हनाना सरकार की याद में रोया। अब सवाल ये है कि टहनी है, तुम कहते हो कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम के अंदर मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब ये सवाल किया गया तो फरमाया मुर्दा तो वो होता है ना कि जिसके अंदर जान होती है, किसी लम्हा जान थी। मुर्दा वही है ना कि वो इंसान था, उसके बाद वो उसकी रूह परवास कर गई, वो मर गया, अब वो मुर्दा बना। तो मुर्दा वो होता है कि जिस किसी जमाने में उसके अंदर जान थी, अब जान निकल गई है तो गोया दोबारा जान उसके अंदर डाली। तो ईसा अलैहिस्सलाम का मौजा है, उन्होंने मुर्दे के अंदर दोबारा जो जान थी वही जान दोबारा उसके अंदर लौटा दी है। लेकिन सरकार ने तो उसके अंदर जान डाली है जिसके अंदर जान थी नहीं। अब सरकार, अब ये हदीस बुखारी की है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बुढ़िया आई और फरमाया मेरे आका मेरा बेटा तरहान है, अगर आप इजाज़त अता फरमाएं तो आपके लिए लकड़ी का मिंबर तैयार करूं। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको इजाज़त अता फरमाई, लकड़ी का मिंबर तैयार फरमाया गया। और सरकार अलैहिस्सलाम पहले एक लकड़ी की टहनी को, खजूर का सुख्त तना, उस पर सरकार अलैहिस्सलाम जुम्मे पर वाज फरमाया करते थे। अब जब लकड़ी का मिंबर तैयार किया गया, अब जब लकड़ी का मिंबर तैयार किया गया तो फिर वही टहनी, सहाबा फरमाते हैं जब सरकार अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर खुतबा इरशाद फरमाने के लिए जलवा फरमा हुए तो वही जो लकड़ी की टहनी जो जिस पर सरकार अलैहिस्सलाम पहले खुतबा इरशाद फरमाते, वो टहनी रोने लगी। और सहाबा फरमाते कि हमने उसकी रोने की आवाज़ सुनी और ऐसी रोने की आवाज़ सुनी जैसे दूध पीते बच्चे को अपनी माँ से जुदा किया जाता है। अब वो सतूने हनाना सरकार की याद में रोए। सरकार अलैहिस्सलाम उस मिंबर से तशरीफ फरमा के उस सतूने हनानों को अपने सीने से लगाया और फिर उसको दलासा दिया और फिर सरकार ने अपना मिंबर को उठाकर फरमाया उसको नीचे दफन किया गया। और सरकार ने फरमाया ये मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी याद में रो रहा है। सवाल ये है कि सतूने हनाना, अब वो टहनी जो है, वो टहनी के अंदर रोना कैसे आया? रोने के लिए आंखें चाहिए, आंखें के लिए दिमाग चाहिए, उसके अंदर दिमाग, इदराक और शऊर कहां से आ गया कि आज मुझे सरकार छोड़कर अब मिंबर पर, नेक मिंबर पर जलवा फरमाए, उसके अंदर ये शऊर इदराक कहां से आया? ये सरकार के दस्ते कुदरत की बरकत सी कि उसके अंदर जान भी आई, उसके अंदर हरकत भी आई, उसके अंदर हिसास भी हो गया, उसके अंदर ये तरफ भी पैदा हो गई। तो अब बताओ कि मुर्दा तो वो होता है जिसके अंदर जान थी वो दोबारा लटा दी। वो सतूने हनाना के अंदर जान कैसे आ गई? वो हरकत में कैसे आया? उसके अंदर ये हिसास कहां से आया? उसके अंदर ये आंखें कहां से आ गई कि आज सरकार मुझे छोड़कर नए मिंबर पर तशरीफ फरमा? उसके अंदर ये इदराक और शऊर कहां से आया? उसके अंदर इदराक और शऊर मुस्तफा के दस्ते कुदरत की बरकत से, सरकार अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम के दस्ते कुदरत की वजह से, आका अलैहिस्सलाम के हाथ मुबारक लगने की वजह से उसके अंदर ये जान आ गई। तो जाने कायनात के जब हाथ लगे तो उसके अंदर भी जान आ गई है। तो तुम कहते हो कि मुस्तफा अलैहिस्सलाम मिसलुकुम है। अरे जहां पर बेजान पर सरकार के हाथ लग जाए उसमें भी जान आ जाती है। तो फिर तुम्हें कहना पड़ेगा सबसे आला हो सबसे बाला।
ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اور پھر کہنا پڑے گا شیخ سعدی کی بولی میں، بالغ العلا بے کمالہ کشفا بجد بجمالہ حسنت جمیع صالح صلو علیہ وآلہ۔ تو تم سرکار کی عظمت اور ترانوں کو نہیں بیان کر سکتے، اپنی زندگیاں ساری زندگی تم اللہ رسول کے دین اور واس اور مبلغ اور سرکار کے موضوع کے لیے اپنی زندگی کو وقف بھی کر دو، اور تم پھر کہو کہ میں نے حق ادا کیا۔ حق تو یہ کہ ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کے دیوے، جس کے ترانے، جس کی عظمت، جس کی رفت اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے، اس کے لیے کون بیان کر سکتا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے حضرت احسان بن ثابت جو سرکار علیہ السلام کے نعت خوان ہیں، اور وہ فرمایا کرتے تھے صحابی رسول، فرمایا حقیقت میں سرکار کی نعت پڑھ کر میں اپنی عظمت کو بلند کرتا ہوں۔ حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حقیقت میں سرکار کی نعت پڑھنا اپنی عظمت کو بلند کرنا ہے، کیونکہ سرکار کی عظمت کو بیان کرنے سے رب تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، تمہارے درجے بلند فرمائے گا، تمہاری بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور تمہارا نعت ہمارا نام سرکار کی ثناخانوں میں آ جائے گا۔ اور سرکار کے ثناخانوں میں نعت آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی ایم این اے ہے، کوئی دنیا کا ایم این اے ہے، لیکن جو دنیا کی خبر پڑھتا ہے، کوئی جی اے نیوز ہے، کوئی ایکسپریس ہے، کوئی دنیا کی خبر پڑھتا ہے، لیکن کوئی ایسے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام کی خبریں، سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھنے اور شرف دیا، اور سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے۔ تو یہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن سکھائے، اور سیکھے اور سکھائے۔ تو یہ قرآن اور حدیث پڑھنا یہ تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے، کیونکہ قرآن کی ہر زبر، ہر شید، ہر مد، سارا یہ جو کما حق کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دنیا کی باتوں کے اندر کوئی شد، کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن قال رسول اللہ اور قال تبارک و تعالیٰ یہ سچ ہے، کیونکہ صادق الامین پر نازل ہوا ہے، اور نازل کس پر ہے؟ جو محمد مصطفیٰ ہے، اور جس کے ذریعے نازل ہوا ہم پر، ہم تک پہنچانے والے کون ہستی ہے؟ ہم پر پہنچانے والی وہ ہستی ہے جو لا الہ الا اللہ۔ تم ساری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، مسلمان نہیں ہوگے جب تک تم محمد رسول اللہ نہ پڑھو، کیونکہ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تمہیں یہ بتایا بھی کس نے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ ورنہ پہلے لوگ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، لات منات عزا ہبل کی عبادت کی جاتی تھی۔ جب سرکار نے فرمایا کہ لات منات عزا کی بات نہیں کرنی، وہ اللہ ہے جو ایک ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ تمہیں ترانہ کس نے بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ یہ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ وحدہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے؟ تمہیں یہ بتانے والے بھی تو محمد مصطفیٰ ہے۔ تو جس نے بتایا ہے اس کا آج تم در چھوڑ کر آج تم کو ڈائریکٹ اللہ کے پاس جانا ہے۔ ارے بدبخت، تم ڈائریکٹ اللہ کے بارگاہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ نے اپنا یار دیا اس لیے ہے کہ یہ جو ہے مصطفیٰ سے ملو، جو مصطفیٰ سے ملے گا وہی میرا ہوگا، اور جو مصطفیٰ کا در چھوڑ کر میرے پاس آئے، فرمایا میں اسے رد کرتا ہوں، میں اسے قبول نہیں کرتا، کیونکہ میں نے بنایا اپنے حبیب خدا کو اس لیے کہ وہ مجھ سے ملا دے، اور تم اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں ڈائریکٹ جانا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنے کی حاجت کیا تھی؟ یہ انبیاء کرام کیوں آئے؟ انبیاء کرام کی تشریف آوی اس لیے آئی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں رابطہ جوڑیں، اللہ سے ہمارا رابطہ، ہمارا تعلق جوڑیں۔ تو انبیاء کرام کی تو تشریف آوی اس لیے ہوئی کہ ہمیں اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے تشریف آوی ہوئی۔ تو تم پھر کہو کہ ہم نبیوں کا در چھوڑ کے جائیں؟ نبیوں کا در جو چھوڑ کے جاتا ہے وہ رسوائی ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوگا، آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ تو جو یار کا در، یار کا سرکار کے در مصطفیٰ پر جو آتا ہے وہ محروم نہیں آتا، وہ محروم نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اے میرے حبیب جو تیرا نہیں وہ میرا بھی نہیں ہے، کیونکہ فرمایا کہ یہ وہ در ہے، وہ در، یہ وہ ہے وہ در ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات، پوری وزن، یہ ساری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سجائی ہے۔ اور پورا قرآن تم کو کہ صرف یہ عالم نشرہ سرکار کی شان ہے، نہ یہ والتین والزیتون، یہ الف لام میم سے لے کے والناس تک، یہ زیرہ شبرہ مدہ، ہر شے سرکار کی نعت ہے، پورا قرآن سرکار کی نعت ہے۔ اللہ نے جس کا نعت، پورا قرآن سرکار کی نعت ہے، تو پورا الف لام میم سے لے کے والناس تک سارا مصطفیٰ کی نعت ہے۔ محبت مصطفیٰ سے پڑھو تو تمہیں پتہ چلے گا ہر لفظ، ہر زبر، ہر شد، یہ ساری سرکار کی نعت ہے۔
ہر شخص مد یہ سرکار کی نعت ہے، تو جو سرکار کی نعت ہے تو تمہیں پھر پڑھنا پڑے گا سب سے اعلیٰ و سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہی سچا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں تو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور سب سے بڑی اعزاز اور سب سے بڑی اللہ کا فضل اور ہم پر کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں سرکار کی امت میں پیدا کیا ہے۔ کیوں؟ باقی امتیں بھی ہیں، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محشر کے دن 120 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا 80 صفیں میرے غلاموں کی ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی اور 80 صفیں سرکار نے فرمایا میرے غلاموں کی ہوں گی۔ بھئی دیگر امتیں بھی تو ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، لیکن 950 سال تبلیغ میں کتنے مسلمان ہوئے؟ چند مسلمان ہوئے، اور ان کی اور باقی امتوں بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سارے انبیاء نے تبلیغ فرمائی، لیکن تعداد کے اندر زیادہ جو ہے سرکار کی امت کی ہے، اور سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ داخل ہوں گی میری امت داخل ہوگی۔ تو بتاؤ تمہاری امتیں، سرکار کی امت جو ہے، سرکار کی امت کی عمریں بھی چھوٹی ہیں، باقی امتوں کی عمریں بھی بڑی تھی، 900 صدیاں، کسی کی 300 سال، کسی کی 400 سال، 900 سال، اب ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں باقی امتوں کی۔ اب سرکار کی امت سرکار کی جو امت ہے ان کی عمر بھی چھوٹی ہے، امت کی تعداد کے اندر بھی کم عمر، لیکن ثواب زیادہ مل رہا ہے۔ کیوں ثواب زیادہ مل رہا ہے؟ تمہیں ثواب اس لیے مل رہا ہے کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ کو تمہارے اعمال؟ فرمایا نہیں، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ثواب زیادہ اور تمہارا حساب بھی محشر میں سب سے پہلے لیا جائے گا۔ اور کیوں لیا جا رہا ہے؟ فرمایا میرے یار کی امت کی وجہ سے، میرا یار ہے یہ، میرا حبیب خدا ہے، تو تمہارا حساب بھی سب سے پہلے لیا جا رہا ہے، اور سرکار کی امت کی تعداد بھی زیادہ ہے جنت میں جانے کی۔ اور یہاں تک فرمایا اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، انبیاء پر جنت حرام کر دیا ہے، فرمایا جب تک میری امت جنت میں جائے گی انبیاء بھی جنت میں نہ فرمائے۔ تو بتاؤ تمہارا مقام معاذ اللہ نبیوں سے زیادہ تو نہیں ہے؟ تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، فرمایا پہلے میرے یار کی امت جائے گی۔ تو بتاؤ تو رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی مصطفیٰ علیہ السلام سے اتنا پیار ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے انا اعطیناک الکوثر، فرمایا تجھے اتنا دوں گا پیارے تو راضی ہو جائے گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پیارے میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے پر حساب بھی تمہارا لے رہا ہے، محشر میں حساب بھی تمہارا سب سے پہلے لیا جا رہا ہے، اور جنت میں حشر میں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمت اور کتنی رفعت سے نوازے گا یہ تو تمہیں پتہ چلے گا۔ ورنہ سرکار کی عظمت و فضائل و مناقب کے لیے بخاری، مسلم، ترمذی اور دیگر کتب اٹھا کے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ترانی، اس کی عظمت، اس کی رفعت کے لیے کیا کیا اللہ نے بنایا ہے۔ یہ ساری چین و چما، بدن میں جان، دہن میں زما، ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بنائی ہے، تو تم ان کے ہو جاؤ۔ جو ان کا ہو جاتا ہے رب ان کا ہو جاتا ہے، جو سرکار کا ہو جاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ جو ان کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، جو ان کا ہو گیا ساری کائنات ان کی ہوگی۔ ورنہ بلال رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہے، بلال رضی اللہ تعالیٰ حبشی صحابی ہے، حبشہ کے رہنے والے ہیں۔ اب بتاؤ کالے بدو ہے، بتاؤ انہیں کون جانتا تھا، لیکن جب سرکار کی غلامی ہوئی تو آج سب سے پہلے مؤذن رسول کے اندر ان کا نام آتا ہے، تو ان کا نام آتا ہے، آج منبر پہ ان کا نام لیا جاتا ہے، آج ان کے لیے اپنی تبلیغ، ان کے لیے کتابوں کے اندر ان کا نام، حدیث کی کتب کے اندر ان کا نام۔ تو کیا وجہ ہے؟ ان کو تو کوئی جانتا نہیں تھا، تو کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہوں قلم تیرے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی غلامی اختیار کی تو ساری دنیا ان کے ترانے گاتی ہے۔ تو کیوں؟ اقبال نے فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہوں قلم تیرے ہیں۔ تو جب سرکار کے ساتھ ان کی نسبت ہوئی تو دنیا ان کے ترانے گاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام رفعت و بلندی والا ہے، سرکار کے نواسے ہیں، لیکن سرکار کے نواسے سرکار سے نسبت ہوئی تو آج ان پہ منبر پر ان کا نام لیا جاتا ہے، حسن فی الجنہ، حسین فی الجنہ۔ سرکار کے جس کی ساتھ نسبت ہوتی ہے وہ بلندر اور رفعت والا بن جاتا ہے۔ بلال حبشی، صحابہ، تبع تابعین، خلفاء راشدین، تمام کا مقام ہے، لیکن کیوں عظمت اور رفعت ملی ہے؟ سرکار سے نسبت جڑی ہے۔ چلو صحابی اور تبع تابعین کی تو بات رفعت والی ہے، وہ تو مقام عظمت و رفعت والے ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا۔ تو ہم کہتے ہو مثلکم
جس نے سرکار کو دیکھا وہ صحابی ہے. تو ساری ولی اور کتب بھی ان کی مقام نہیں پہنچ سکتے. صحابی کا ولی اور کتب بھی ان کا مقام نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ کا مقام ہے. تو بھئی صحابہ کا مقام کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس لیے کہ صحابہ عبادت سے نہیں بنا، صحابہ دیدار مصطفیٰ سے بنا ہے. صحابہ دیدار مصطفیٰ سے بنا ہے. تو جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صحابی ہے. اور جو صحابی ہے کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو جو صحابی ہے اس جیسا کائنات میں نہیں ہو سکتا، تو محمد مصطفیٰ جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ ایسا نہیں. تو جس نے مصطفیٰ کو دیکھا کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، اور جس نے صحابی کو دیکھا کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں، اور اس نبی جیسا کوئی نہیں جس نے خدا کو دیکھا ہے. سارے نبیوں نے، کسی نبی نے اللہ کا دیدار نہیں کیا. دیدار کا شرف ملا ہے تو صرف مصطفیٰ علیہ السلام کو ملا. تو جس نے خدا کو دیکھا وہ ہمارا نبی ہے، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا ہمارا نبی، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اور جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا سبحان اللہ زی، اے پیارے میں لے کر گیا. تو جس کو لے جانے والا میں ہوں، تو اگر کوئی انکار کرے گا نا تو میرا انکار کرے گا، کیونکہ لے جانے والا میں ہوں. میں قادر مطلق ہوں، میں ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں. میں لے جانے والا ہوں. تو کوئی انکار کرے گا تو میری عظمت کا انکار کرے گا، کیونکہ لے جانے والا تو میں ہوں. تو مصطفیٰ نے کہا فرمایا میں نے معراج کی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں لے کر گیا. تو جب رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں لے کر گیا، فرمایا کہ اگر کوئی انکار کرے گا نا معراج کا تو میری آیتوں کا انکار کرے گا، کیونکہ لے جانے والا میں ہوں. تو جب میں لے جانے والا ہوں تو میرا انکار کرے گا، میری آیت کا انکار کرے گا، تیرا تھوڑی کرے گا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر معراج میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس کا ذکر ہے. کعبہ کا حسین ودنا، وہ لمبا باقی ہے معراج کا. تو سب کچھ. اور غازی علم الدین، وہ تو صحابہ تابعین ہے نا. غازی علم الدین ہو گیا، داتا اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہو گیا. ان تمام کی نسبت سرکار سے ہو گئی، ان تمام کی نسبت سرکار علیہ السلام سے ہو گئی. تو جس کی نسبت سرکار سے ہو جائے اس کا نام قیامت تک باقی رہتا ہے. اب غازی علم الدین 1929 کو پھانسی ہوئی ہے. اب 1929 پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، ان کو کون جانتا ہے. لیکن جب سرکار سے نسبت ہوئی آج ان کا نام ہے. کیوں کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوہو قلم تیرے ہیں. ممتاز قادری ہے، اس کو کون جانتا تھا؟ غازی علم الدین تو ان پڑھ تھا، اسے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، ناظرہ نہیں پڑھا ہوا. لیکن علماء اور صوفیاء اس کی بارگاہ میں آتے اور اس کے جنازے پر شرف حاصل کیا. اور بڑے انہوں نے اپنے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ غازی علم الدین کے جنازے پر حاضر ہوئے. بڑے بڑے صوفیاء اس میں جنازے پر ہوئے، بڑے بڑے اولیاء کرام اس کے جنازے پر حاضر ہوئے. اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فضائل اور مراقب دیے. تو بات یہ کہ ان کو یہ مقام اور رفت کیوں ملا؟ بس یہ کہ ان کا نام کیوں باقی ہے؟ ان کا نام باقی اس لیے کہ سرکار سے سچی محبت کی ہے. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کو ہم کون؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ہم نے زمانہ نہیں پایا. ہمارے دادا، ہمارے باپ، ہمارے دادا، اس کے بعد پڑ دادا اور ہمارے جتنے بھی آگے شجرے ہیں انہوں نے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ نہیں پایا. تو جب زمانہ نہیں پایا تو ان کا نام کیوں باقی ہے؟ تو اب اس درمیان میں کتنے بادشاہ ہیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کو وصال ہوئے. اس بادشاہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جب زمانہ پاک تھا اس درمیان بھی تو بادشاہ تھے نا. ان بادشاہ کی قبریں کہاں ہیں؟ ان بادشاہ کی قبریں کہاں ہیں؟ نہیں معلوم. اور ان صدیوں کے درمیان بھی تو بادشاہ آتے رہے نا، لیکن ان بادشاہ کی قبریں کہاں ہیں؟ نہیں معلوم ہے. مٹ گئے، مر گئے. قبریں کہاں ہیں؟ قبروں کا نشان باقی نہیں ہے. لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نشان کیوں باقی ہے؟ آج ان پر لوگ پوری دنیا سے آتے ہیں، عرس پر آتے ہیں. اس کے علاوہ اب صبح بھی چلے جائیں، شام بھی چلے جائیں، ہر وقت ان کے دربار پر رونق فزور ہوتی ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ بات یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی، اپنی شب و روز قال رسول اللہ کی تبلیغ کی ہے. انہوں نے اپنی زندگی ساری زندگی انہوں نے قال رسول اللہ پڑھا ہے. انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی. تو جب انہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی تو ان کا نام قیامت تک باقی رہے گا. کیوں؟ فرمایا جیرا دیوے تیرے بالے رب اودے دیوے بالدا ہے. تو انہوں نے سرکار کا اپنی ساری زندگی ترانہ گایا. آج پوری دنیا ان کے دربار پر جاتی ہے، آج پوری دنیا ان کے دربار پہ جاتی ہے. اور معاذ اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا یا معاذ اللہ شرک ہے، یہ قرآنی واقعہ ہے. 2-3 باتیں اس کے بعد یاد. اب دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور حضر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں. عصا کھول گئی ہے.
بعض نے کہا کہ حضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس پر تحقیق کی اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر علماء اور میری بھی تحقیق ہے کہ حضرت حضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، حضرت حضر علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مولا مجھ سے بھی زیادہ کوئی جاننے والا، علم والا، عرفت والا، مجھ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے؟ تو فرمایا ہاں ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو فرمایا مجھے اس کا پتہ بتائیں۔ اب آپ نے اگر کسی کے پاس جانا ہو، اگر آپ نے کسی سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کو ایڈریس دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ ادھر جائیں، آپ یہاں سے ٹرین میں بیٹھیں، ٹرین سے بیٹھ کے اس کے بعد آپ ٹرین سے اتریں گے، پھر اس کے بعد وہاں پر آپ رکشے پہ بیٹھ جائیں، گاڑی پہ بیٹھ جائیں، اس پر آپ کو یعنی پورا اس کو ایڈریس سمجھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ، آج کل تو نیٹ کا دور ہے، آپ کہتے ہیں جی آپ کو لوکیشن سینڈ کر دی جاتی ہے، تو آپ لوکیشن کے ذریعے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب اللہ، لیکن اب یہ تو ایڈریس بتانے کا طریقہ ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مولا میں نے حضر سے ملاقات کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی زیادہ علم والا ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس کا ایڈریس چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈریس، عجیب ایڈریس دیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایڈریس دیا، یہ قرآنی واقعہ، یہ حقائق نہیں ہے، اور میری ویڈیو ایک بند کمرے ڈبے کے اندر نہیں ہے، یہ میری ویڈیو یوٹیوب پر جائے گی اور پوری دنیا دیکھے گی، اور اس کا جواب مجھے مخالفین دیں، اس کا جواب مجھے دیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہ صرف ویڈیو بند کمرے میں بیٹھ کر اس کے بعد ختم ہوگی، یہ میری ویڈیو پوری دنیا کے اندر یوٹیوب کے وسیلے سے جا رہی ہے، اور اس کا جواب جو منکرین اس کا جواب دیں، اور قرآنی واقعہ یہ حقائق نہیں میں پڑھے وہ کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ مولا میں نے ملاقات کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایک مچھلی لیں، مچھلی کو پکا کر مچھلی بھونے اور مچھلی بھون کر اپنے توشہ دان میں رکھیں۔ اس وقت جو ان کے پاس توشہ دان تھا، بستہ، اس کے اندر رکھ لیں، اور جہاں پر وہ مچھلی پکائی ہے، مچھلی بھونی ہے، پکا کر اس کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ مچھلی کو آپ، پہلی بات ہے جب مچھلی کو آپ سمندر سے نکالیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پانی سے نکلے گی تو مر جائے گی، موت ہوگی۔ اس کے بعد دوسری موت، اس کو پکایا، پکا کر بھونا، بھون کر اس کے بعد فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے پاس رکھو، اور فرمایا جانے کا ایڈریس کیا ہے، یعنی اس سے ملاقات کا کیسے پتہ چلے گا، یہاں پر حضر رہتے ہیں، تو فرمایا جہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو جائے وہیں پر سمانا حضر ہے۔ مولا یہ عجیب ڈریس ہے کہ مچھلی بھونی ہے، بھون کر مر چکی ہے، مر کر اس کے بعد پک چکی ہے، پکنے کے بعد بھی بھلا کوئی زندہ ہوتا؟ جو چیز مر گئی ہے، مچھلی پک چکی ہے، مچھلی کو سمندر سے نکالا، مر گئی، مرنے کے بعد پکایا، وہ مر چکی ہے، مرنے کے بعد بھلا زندہ ہوتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام جہاں پر وہ مچھلی مردہ زندہ ہو جائے وہیں پر سمانا میرا حضر رہتا ہے۔ تو کیا مطلب؟ فرمایا جو مچھلی ہے تو مردہ، لیکن اس کو حیات کیوں ملی؟ فرمایا اس لیے کہ جہاں پر اللہ کا دوست رہتا ہو، اللہ کے دوست کی بستی سے اگر مردہ مچھلی بھی گزر جائے تو رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی حیات دے دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اسے بھی حیات دے دیتا ہے۔ تو مولا ڈریس رب تبارک و تعالیٰ یوں بھی فرما سکتا تھا موسیٰ دائیں جاؤ بائیں جاؤ، اللہ نے ڈریس نہیں دیا، اللہ نے فرمایا مچھلی لو اور مچھلی کو پکا کر۔ فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا موسیٰ ڈریس بھی بتاؤں اور ساتھ تمہیں اللہ والوں کی عظمت بھی بتا دوں، کہ اللہ والوں کی عظمت یہ ہے کہ مچھلی گئی تو گئی مردہ، لیکن جب اس بستی سے گزر ہوا تو مچھلی مردہ نہیں رہی بلکہ اس میں حیات آ گئی، اس کے اندر حیات آ گئی۔ بابا یہ قرآن کا واقعہ ہے، کوئی حدیث، یہ اب تم کہو گے حدیث ہے، حدیث کا تم کہہ دو گے بھائی اس کی سند ٹھیک نہیں ہے یا حدیث ضعیف ہے۔ بابا اس واقعے کا تم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ واقعہ تو قرآن نے بیان کیا ہے، اور یہ قرآن کا واقعہ ہے کہ ملاقات کا یہ طریقہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ملاقات کرنی۔ اور ملاقات ہوئی، حضر سے ملاقات ہوئی، حضر علیہ السلام سے۔ اب انہوں نے فرمایا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، ساتھ رہی۔ تو فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہ 16 پارے کے اندر سارا واقعہ ہے، اور میرے پاس لیکچر بہت لمبا ہو جائے گا کہ میں اس کا متن اور اس کی عبارت بھی پڑھوں، لیکن ویڈیو زیادہ اگر طوالت کو پہنچ جائے تو سننے میں مشکل ہوگی، اس لیے خلاصہ مختصر۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ملاقات ہوگی، فرمایا آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت حضر علیہ السلام نے 3 کام کیے۔ نمبر 1،
تشریف اب ان کے ساتھ جب سفر ہوا، انہوں نے ایک بچے کو قتل کیا، حضرت حیضر علیہ السلام نے۔ رستے میں جا رہے ہیں، ایک نوجوان لڑکا، اور اس کا انہوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد آگے جا رہے ہیں، کشتی بالکل صحیح سلامت کشتی ہے، اس کشتی کو اکھاڑ دیا، نیچے سے اکھاڑ دیا۔ تو اب اکھاڑ دیا، اب ایک کام، دوسرا انہوں نے دیوار، گرتی ہوئی ایک دیوار تھی، اور اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ اب یہ سوال تھے، اب اس کی وجوہات کیا تھی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ دیوار، گرتی دیوار کو سیدھا کر دیا، ہم مسافر تھے اور ہم نے ان سے اپنی کہا کہ آپ ہمیں کھانا دیں، ہماری مہمان نوازی کریں، انہوں نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا۔ اب نبی ہے، نبی کے مہمان نوازی کرنا بہت اعزاز کی بات ہے، نبیوں کو کھانا، نبیوں کے مہمان نوازی کرنا بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نے نہیں مہمان نوازی کرنی، اور ہم مسافر ہیں، انہوں نے ہمیں مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ نے ان کی دیوار، گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ چلو آپ نے دیوار کو سیدھا کر دی ہے تو آپ اس دیوار کی چلو مزدوری لے لیں۔ آپ نے مزدوری بھی نہیں لی اور مزدوری کے بغیر اس دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ دیوار کے نیچے ان کا باپ جو تھا وصال کر گیا، ان کا باپ وصال کر گیا تھا، اس دیوار کے نیچے سونے کی اشرفیاں تھی، اور باپ مر چکا تھا، اور یہ جن اور ان کا یہ بچے یتیم تھے، اور باپ مرتے وقت اس مال کو اللہ کی امانت میں دے کے گیا تھا کہ مولا یہ تیری امانت رہے، اور میں دنیا سے جانے لگا ہوں، اور جب میرے بچے، میرے بیٹے بالغ ہو جائیں گے تو یہ مال ان کے پاس پہنچا دینا۔ اب اللہ سے امانت رکھی تھی، اور اس کے بعد تو یہ اگر دیوار نیچے گر جاتی، دیوار نیچے گر جاتی تو وہ اشرفیاں ظاہر ہو جاتی، اشرفیاں نظر آتی، تو وہ کوئی اٹھا کے لے جاتا۔ تو فرمایا میں نے اس لیے دیوار کر دی تاکہ وہ مال چھپا رہے۔ نمبر 2، میں نے جس بچے کا قتل کیا، جو بچہ خوبصورت بڑا تھا، اس کا میں نے قتل کیا، حضرت حیضر علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا تھا، اس نے اپنے ماں باپ کو بھی کافر کرنا تھا، اس نے بہت فتنے جنم کرنے تھے، میں نے اس لیے اس کا قتل کیا۔ نمبر 3، اور فرمایا جو کشتی، جو عیب، کشتی بڑی خوبصورت تھی اور آپ نے اس کو عیب دار کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کشتی کو عیب دار اس لیے کیا، یہ کشتی جو کنارے پر جب جاتی تھی نا، تو وہاں پر کنارے پر ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا، اور ظالم بادشاہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بڑی خوبصورت کشتی ہوتی تھی اس کو جبراً اپنے قبضے میں لے لیا کرتا تھا، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا کرتا جبراً۔ تو اب میں نے اس کی کشتی کو اس لیے عیبدار کیا کہ جب کشتی عیبدار ہوگی تو بادشاہ جب دیکھے گا، وہ ظالم بادشاہ، تو وہ کہے گا یہ تو عیبدار ہے، میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو اس کشتی کو چھوڑ دے گا۔ اب جب وہ کشتی کو چھوڑ دے گا تو اس کے بعد اس کی کشتی بچ جائے گی، جو کشتی چلانے والا ہے اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا، اس کا باپ تو فوت ہو گیا جو کشتی چلانے والا ہے، اب یہ اکیلا ان کا کفیل ہے، اپنی بہنوں کا، اپنی ماں کا اکیلا کفیل ہے، اگر کشتی اس سے قبض کر لی جاتی تو وہ اپنا اکیلا، اپنا بیٹا ہے اس کا، وہی گھر کی کفالت کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر کشتی اس سے چھین لیتا تو وہ گھر کی کفالت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو میں نے کہا کہ اس کو عیبدار کر لوں، اور جب عیبدار کر دیا تو وہ اس کی کشتی اس سے بچ جائے گی، بعد میں جا کر، آگے جا کر اس کشتی کی مرمت ہو جائے گی۔ تو کشتی کی مرمت ہو سکتی ہے، لیکن جب کشتی ہی چھین لے گی تو مرمت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ واقعات، تو اب اس واقعے کے اندر بتانا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میری اس سے ملاقات کرنی ہے، تو ملاقات کا پتہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ، وہاں پر جہاں پر وہ مچھلی مردہ زندہ ہو جائے وہیں پر میرا حضر رہتا۔ تو اللہ والوں کی بستیوں سے جب گزر ہوا تو مچھلی زندہ ہو گئی۔ یہ قرآنی واقعہ ہے، اس کا قرآنی واقعہ ہے، اس حقائق، یہ میں نے کوئی حقائق نہیں میں پڑھ رہا، یہ قرآنی واقعہ ہے، اس کے اندر قرآن کا واقعہ ہے کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی، تو اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی، ان کے بعد یہ 3 واقعے سے انجام ہوئے، اور اس کا ذکر، اس کا متن، اس کا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اس بارے کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور آخری واقعہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص مقرر بنی ہے، اور ہم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کے در پر حاضری کا شرف کئی بار دیا، اور کئی بار دیا، اور انشاءاللہ دیتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور خاص فضل ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ
ایک واقعہ ہے، جو ریمنڈ جماعت ہے انہوں نے ایک انگریز کو مسلمان کیا. اب جب انگریز کو مسلمان کیا تو تبلیغی جماعت والوں نے ایک انگریز کو مسلمان کیا. اب جب مسلمان کر لیا اس نے کہا کہ میں مسلمان تو ہوتا ہوں لیکن میرا ایک سوال ہے. میں پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، میں نے پورے قرآن کا مطالعہ کیا ہے اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ سلمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی ہے اور سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تخت کون لے کر آئے گا میری بارگاہ میں؟ آصف برقیہ کا تخت. آصف برقیہ کا تخت کون لائے گا؟ ایک ماہ آنے کا اور ایک ماہ جانے کا سفر ہے. آصف برقیہ کا تخت جہاں سے لانا ہے وہاں ایک ماہ آنا اور ایک ماہ واپس آنا، یعنی 2 ماہ کا سفر ہو گیا. اب وہ حضرت سلمان علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ میرا تخت کون لائے گا؟ تو اس کے بعد جنات نے بھی کہا نہیں فرما. آصف برقیہ جو سلمان علیہ السلام کی امت کا ایک خاص ولی تھا، اس نے کہا کہ میں یہ تخت لاؤں گا. انہوں نے کہا کب؟ فرمایا آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لے آؤں. آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کی بارگاہ میں لے آؤں. اب آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت کہاں سے آ گیا؟ ایک ماہ آنا اور ایک ماہ جانا. آنکھ جھپکنے سے پہلے کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے تصور کیا، ادھر تصور کیا، ادھر تخت آ گیا. اب یہ قرآنی واقعہ، اس کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ تخت آیا. اب اس انگریز نے کہا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، اے ریمڈو مجھے اس سوال کا جواب دو کہ وہ آصف برقیہ وہ تخت کون سی طاقت تھی، وہ اس کے پاس کون سی طاقت تھی جس طاقت سے وہ تخت لے کر آیا؟ وہ اس کا جواب نہیں دے سکے. کیوں؟ اس لیے وہ تو اولیاء کرام کی شان تو مانتے ہی نہیں. وہ تو مانتے ہی نہیں ہے. وہ کیسے بتائیں گے کہ یہ تخت کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. بہرحال وہ انگریز مسلمان تو ہو گیا، لندن کے اندر وہ انگریز رہتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا. اب وہ لندن سے واپس ان کے ساتھ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جب آیا تو اب اس کو پورے پاکستان اور جیب گھر، اس کے بعد بادشاہ مسجد اس کو سیل کروائی. جب اس کا گزر ہوا نا داتا صاحب کے دروازے، داتا صاحب کی بیک سے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے، اس نے پوچھا بھی یہ کیا ہے تبلیغی جماعت والوں سے، اس انگریز نے. انہوں نے کہا ہاذا مشرک، یہاں پر شرک ہوتا ہے. انہوں نے کہا میں مشرک تو پہلے تھا، کیونکہ میں مسلمان نہیں تھا تو مشرک ہی تھا. تو مشرک میں تو پہلے مشرک رہ چکا ہوں. مشرک سے تو بو آتی ہے لیکن یہاں سے تو خوشبو آ رہی ہے، یہاں پہ تو رحمت کے خزانے لوٹے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے اندر لے کے چلو. اب وہ جب اس سونے کے دروازے سے جب داخل ہوا انگریز، تو جب داخل ہوا نا تو داخل ہونے کے بعد اچانک ایک بزرگ نمودار ہوئے. انہوں نے اس کو پیالی دی. انہوں نے پہلے پوچھا کیا پیو گے، ٹھنڈا یا گرم؟ اس وقت سردی کا عام تو اس نے کہا کہ میں چائے پینی. اب انہوں نے جب چائے کی پیالی اس انگریز کو دی نا تو وہ انگریز غش کھا کر بیہوش ہو گیا. اب جب بیہوش ہوا وہ تبلیغی جماعت والوں نے کہا کہ دیکھو تو اس کو جگایا، پانی لایا. اس کے بعد نے کہا کیا معاملہ ہے، کیوں بیہوش ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بابا جی کی طرح. انہوں نے کہا لندن سے پاکستان ہمارے ساتھ آئے ہو، سارے پاکستان کی سیر ہم نے کروائی ہے اور وہاں پر ہمارے ساتھ سارا تم نے سفر بھی کیا ہے اس ممالک سے، لندن سے یہاں تک، تو ہمارا پوچھ نہیں رہے اور ایک ملاقات بابا سے ہوئی اور تم اس کا پوچھ رہے ہو. انہوں نے کہا کہ جو سوال تم سے پوچھا ہوا تم نے نہیں جواب دیا وہ دے گئے. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے سوال کیا تھا کہ وہ آصف برقیہ کا تخت کہاں سے اتنی دور سے کیسے آیا؟ انہوں نے مجھے جواب دے دیا. فرمایا کہ جب میں نے ان سے کہا نا کہ میں نے چائے پینی ہے تو انہوں نے جب مجھے کپ دیا تھا نا، وہ پیالی جو تھی وہ لندن میرے گھر کی تھی، وہ میرے گھر کی پیالی تھی. تو فرمایا انہوں نے مجھے جواب دیا کہ تم جس طرح وہ لندن سے پیالی آ سکتی اس طرح تخت بھی آ سکتا ہے. جس طرح وہ لندن سے پیالی آ سکتی ہے اسی طرح آصف برقیہ وہ تخت بھی لے کر آئیں. تو اولیاء کرام کی عظمت اور فضائل و مناقب کو جانیے. تو یہ تو غلام ہیں،
غلام ہیں، نبیوں کا کیا مقام ہے، پھر امام الانبیاء کا کیا مقام ہوگا، جس کے ذکر رفعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، اے پیارے ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ تو جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرے اس کو کون پس کر سکتا ہے؟ جو پس کرے گا وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا، فنا ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، مٹ جائے گا، اس کا نام باقی نہیں رہے گا۔ لیکن جو سرکار کی رفعت اور محبت کرے، رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات میں سرکار کے غلاموں پر، سرکار کی امت پر ان کی طرح نگاہ دیتا۔ تو سرکار سے سچی محبت کریں، اور سرکار سے سچی محبت کریں، اللہ رسول سے سچی محبت کریں۔ دنیا سے ایک دن جانا ہے، دنیا سے ایک دن جانا ہے، لیکن دین کا کام کر کے جائیں تاکہ ہمیں محشر کے دن سرکار کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ یہ میری ویڈیو اور اس کے اندر حدیث پاک ہیں، سرکار کی عظمت و فضائل اور قرآن واقعات بیان کی گئی ہیں، حدیث بیان کی گئی ہیں، اور آپ دیگر ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، کیونکہ اس کے اندر سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو میری حدیث کو سمجھے اور حدیث کو سمجھ کر اس کے بعد اس کو سمجھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری حدیث کو سمجھے اور اس کے بعد آگے سمجھائے، سرکار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اور سرکار علیہ السلام دعا فرمایا کہ میں اس کی محشر کے دن خاص شفاعت فرماؤں گا جو میری قرآن و حدیث کی تبلیغ فرمائے۔ تو قرآن و حدیث کی تبلیغ کی جا رہی ہے اور یوٹیوب کے ذریعے، تاکہ لوگ گھر بیٹھے قرآن و حدیث کو سیکھیں، سمجھیں، اور تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ آپ اللہ رسول کے رضا پر اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحمت فرمائے، فضل فرمائے، دونوں جو ہمیں کامیابی عطا فرمائے، فضل فرمائے، رحم فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و علیہ البلاغ۔